السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری دیکھنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا ہم فرسٹ پارٹ دیکھ چکے تھے اور آج ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ دیکھنا ہے۔ ہم لوگ سٹوری میں یہاں تک پہنچ چکے تھے جہاں اس وقت کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اب دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اس کے پیچھے ایک خاص ایونٹ تھا جس کو ہم انشاءاللہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنے بابا کو ایک آخری دفعہ سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے بابا سے بات کی کہ بابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ تو آپ کی بات سنتے ہیں، نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، اور میرے پاس ایک ایسا نالج ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے، میری بات سن لیں گے، آئی ول گائیڈ یو، اور آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے بابا نے کہا کہ دیکھو، اس بات کو چھوڑ دو، اگر تم اس بات کو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آل رائٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت کائنڈ ہیں اور میں جب بھی ان سے دعا کرتا ہوں وہ میری بات سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے چل نکلے، اپنے گھر سے آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں چلے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے، لیکن لوگ بھی ان کی بات بالکل نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے بھی آ گئے اور وہ ایک پلان کو سوچنے لگے کہ کوئی ایسا پلان ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کو حق بات سمجھائی جائے اور انہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو پھر ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حالات بنا دیے یوں کہ سب شہر کے لوگوں کو شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ ان کے شہر کے باہر ایک فنکشن تھا اور سب کے سب شہر سے باہر چلے گئے اور شہر خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے شہر میں رک گئے، وہ بالکل بھی باہر نہیں گئے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھ ایک بڑا سا کلہارا لیا اور اسے لے کر بت خانے میں چلے گئے جہاں پر ان کے سارے بڑے بڑے بت پڑے ہوتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے آگے بڑے بڑے تھالوں میں لوگوں نے کھانے سجا کے رکھے ہیں اپنے خداؤں کے لیے کہ انہیں کھائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے انہیں مذاق سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آپ لوگوں کے لیے دیکھو کھانے رکھے گئے ہیں اور آپ لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں اسے۔ تو مین ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کلہاڑے کو لے کر ان سب بتوں کو توڑ دیا اور ان کے ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لوگ جب صبح فنکشن سے واپس آئے تو وہ اپنے بت خانے میں گئے اپنے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، تو بہت حیران پریشان ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کو کیا ہوا ہے، اور سوچنے لگ گئے کہ یہ بھلا کس نے کیا ہوگا۔ اگر وہ عقل مند ہوتے لوگ تو وہ ایسا سوچنے کے بجائے یہ سوچتے کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں بھلا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمارے پیچھے سے خود کو بچا ہی نہیں سکے ہیں۔ لیکن وہ بہت الٹا سوچنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ کتنا ظالم ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور آہستہ آہستہ زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ ڈسکس کرنے لگے اس بات کو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا مجھے پتہ ہے یہ کس نے کیا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو پہلے بھی ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو پھر سب لوگ بولے اچھا جاؤ اس کو لے کر آؤ، سب کے سامنے اس سے پوچھتے ہیں اور سبھی لوگوں کے سامنے اس کو سزا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آلریڈی یہی چاہتے تھے کہ اس بات کا چرچا ہو، زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں جمع ہوں اور اپنے بتوں کی اصل حقیقت کو جان لیں اور ایمان لے آئیں۔ اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی کے عبادت خانے میں جانا اور اس کو ڈسٹرائے کرنا اسلامی سے الاؤ نہیں کرتا، ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم کسی کی ورشپ پلیس میں یوں جائیں یا ان کے بتوں کو توڑیں یا کسی طرح سے بھی ڈسٹرائے کریں۔ لیکن یہ پرمیشن خاص طور پر صرف اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، اسپیسیفک اس ٹائم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، تاکہ انہیں حق بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ عام لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں تھی، تو یہ اسپیسیفک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پرمیشن تھی۔ تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو لوگوں نے کہا ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے بت نے کیا ہوگا، یہی موجود تھا یہاں پر، اگر بول سکتا ہے تو پوچھ لو ان سے۔ اب لوگ شرمندہ ہو کر کہنے لگے آپ کو پتہ تو ہے یہ باتیں نہیں کر سکتے، پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ اس سے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو آپ کو عقل سے سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کی جو نہ تو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان سے بچا سکتے ہیں، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش دیتے ہو اور پھر انہیں خدا بنا لیتے ہو، جبکہ آپ کو بھی اور ان پتھروں کو بھی بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، ان سب کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنا رسپیکٹ فلی، اتنا لاجک سے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم غصہ کر گئی اور وہ اپنی بات پر ڈٹ گئے اور تکبر کرنے لگے، انہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ابراہیم کو بولنے دیا نا تو کہیں لوگ اس کی بات ہی نہ مان لیں، کیوں نہ ہم اس کو ختم کر دیں، فوراً ختم کر دیں۔ لوگ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرنے لگے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو عام طرح سے نہیں ماریں گے، بلکہ تکلیف دے دے کر سلو ڈیتھ کے ذریعے سب لوگوں کے سامنے ماریں گے اور اپنے خداؤں کا بدلہ لیں گے اور اپنے خداؤں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نا آگ میں، ایسی آگ میں جلایا جائے جو اب تک کسی نے نہ دیکھی ہو، اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے بہت گہرا گڑھا کھودا اور اس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے تاکہ اس میں لکڑیاں جلائی جا سکیں، اور کئی دن تک لوگ اس میں لکڑیاں ڈالتے رہے اور دن بدن آگ اس قدر طاقتور ہو گئی، اس قدر گرم ہو گئی کہ اس کی گرماہٹ کی وجہ سے کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس بات کا چرچا باہر بھی ہونے لگا، دوسرے علاقوں میں بھی ہونے لگا، اور وہاں کے لوگوں نے بھی جب اتنی بڑی خوفناک آگ کا سنا تو وہ بھی یہاں پر جمع ہونے لگے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ آگ کے شعلے اس قدر بلند ہے، اس قدر گرماہٹ ہے کہ کوئی پاس تو جا نہیں سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پنش کریں، انہیں آگ میں کیسے ڈالیں؟ لوگ سوچنے لگے۔ کہانی میں آگے کیا ہوا اسے ہم انشاءاللہ پارٹ 3 میں دیکھیں گے۔ آج کی سٹوری میں ہمارے لیے جو سیکھنے کے پوائنٹس ہیں اور جنہیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کبھی کسی بات پر کسی سے اختلاف ہو جائے یا آرگیو ہو جائے تو ہم نے سامنے والے شخص کے برے برتاؤ اور غلط الفاظ کی وجہ سے غصہ نہیں کھانا، بلکہ اچھے اخلاق سے اس سے بات کرنی ہے، دلیل سے بات کرنی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اپنے بابا کو اور اپنے لوگوں کو دلیل سے سمجھایا۔ حالانکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کو ڈسرسپیکٹ کر رہے تھے، انسلٹ کر رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو غصہ نہیں کیا اور نہ ہی ان سے جھگڑا کیا۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوگوں کی بری باتوں کو اگنور کرنا ہے، انہیں معاف کر دینا ہے اور ان سے بالکل بھی نہیں الجھنا۔ اب یہاں پر جو دوسرا لیسن ہے جو بہت خوبصورت ہے اور ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد ان کے ساتھ بہت روڈ تھے، وہ غصہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اتنے پیار سے ان سے بات کرتے تھے جبکہ وہ ناراض ہو جاتے تھے، دھمکی دیتے تھے کہ میں مار دوں گا، تھریٹ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مل کے اپنے ہی بیٹے کو مارنے کی بھی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے، مشرک بھی تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیرنٹ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور انہیں تھوڑا سا بھی ان کی غلط سوچ پہ ملامت نہیں کرتے تھے، تانا نہیں دیتے تھے اور انسلٹ نہیں کرتے تھے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں، الحمدللہ وہ تو مسلمان ہیں، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور اس دوران اگر وہ ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں یا ہمیں کسی بات پر سمجھائیں یا ناراض ہوں تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے بات صحیح ہو چاہے غلط ہو، کسی حوالے سے بھی ہمیں انہیں ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ تو منہ بنا کے، نہ ناراض ہو کے، نہ ان کا کہا مان کے، نہ ہی ضد کر کے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے اور بہت گناہ والی بات ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا سا بھی ناراض ہوا جائے یا ان کو غصہ کر کے دکھایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس چاہے کیسے بھی ہوں، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، چاہے حق پر ہوں چاہے غلط پر ہوں،
ہمیں ان سے ہر حال میں عزت سے پیش آنا ہے اور ہمیں کسی بھی طرح سے انہیں ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیرنٹس کا فرما بردار بنائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں. انشاءاللہ آمین.